صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا علی الاکبر، صلی اللہ علیہ یا قاسم ابن الحسن، صلی اللہ علیہ یا علی الاصغر، صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ، ما خاب من تمسک بکم وامن من لجأ الیکم، یا اہل العصمت والطہارہ، صلی اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، قد صدق اللہ العلی العظیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔ کربلا دسترخوان بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا اہتمام کرنے والے مختلف نکات عالم سے، مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے مومنین جنہوں نے اپنے رزق حلال کو مومنین کے لیے پیش کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت میں حسب توفیق کچھ نہ کچھ خدمت میں ان کا سہم، ان کا حصہ بھی شامل ہو جائے، اور وہ مولا کی بارگاہ میں خدمت گزارانے اہل البیت علیہم السلام اور خدمت گزارانے زائرین امام حسین علیہ السلام میں اپنا نام لکھا سکیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ انسان خدمتگار ہو جائے، اس کے اندر اپنی روحی اور جسمی اور بدنی خدمت کو شامل کر کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کا حساب ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب لے گا۔ ہاں، لیکن جو چیز انسان دوسروں پر خرچ کر دیتا ہے وہ انسان کے اپنے نامہ اعمال میں توشہ آخرت میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا ہم اپنا وقت اگر اچھے کام میں صرف کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے آخرت کے لیے نیک ذخیرہ بنے گا، اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے وقت کے ساتھ ساتھ مال کو بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے توشہ آخرت بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کی اور اپنے سے متعلقہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ اولاد
نیک اولاد آخرت کا ذخیرہ، اسی طریقے سے نیک عمل آخرت کا ذخیرہ، اسی طریقے سے انسان سوچتا چلا جائے جو اس کے اختیار میں ہے، جتنا نیک کام میں صرف کیا وہ اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنتا جائے گا، لیکن اس میں درجات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اول خیش بعد درویش کا حساب رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر پہلے آپ نے اپنے اوپر واجب النفقہ اور غیر واجب نفقہ کا حساب رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر جس کا خرچ واجب ہے پہلے اس کی طرف نگاہ کرنا آپ کے لیے لازم ہے، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب ہیں۔ اگر اپنے واجب النفقہ جن کا خرچہ آپ کے اوپر واجب ہے ان کو ترک کر کے دوسری طرف قدم بڑھاتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے واجب کا سوال ہے، مستحب کا آپ سے سوال نہیں بلکہ آپ کو مستحب کے بدلے عنایت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم مستحب کی طرف بڑھ گئے تھے لہذا ہمارے واجب میں کچھ تخفیف ہو جائے گی۔ یہ واجبات واجب من اللہ ہیں جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ اگر انسان مستحب کو کچھ اضافی انجام دیتا ہے اور وہ بھی صورت میں کہ واجب کو انجام دینے کے بعد اگر مستحب کو اضافی انسان انجام دیتا ہے تو پھر جو واجب میں کمی کاستی رہ گئی ہو بھولے چوکے سے، نہ یہ کہ جان بوجھ کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ تخفیف دے دیتا ہے، ورنہ اگر انسان کے معاملات مخلوق کے درمیان ہو تو اس میں تو ویسے ہی درگزر نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے حضور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آیت آل عمران جو کہ 61 نمبر آیت ہے کہ اس کا موضوع سخن آپ سب کے سامنے آشکار اور واضح ہے۔ چند قرآن مجید کی ایسی آیات جن کو مومن کا بچہ جانتا ہے ان میں سے ایک آیت مباہلہ ہے۔ سورۃ آل عمران کی 61ویں آیت مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جب دو گروہ آپس میں دلیل و دلائل سے کانے نہ ہوں یا دوسرا گروہ کانے نہ ہو، اس صورت میں استفادہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر عذاب طلب کیا جاتا ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ بچ جائے، اگر میں سچا ہوں تو میں بچ جاؤں، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب نازل ہو۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ یہ کب پیش آیا؟ قرآن مجید میں اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس وقت آئی جب نصارہ نجران نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے ایک ارادہ کیا کہ ہم چند دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بحث و مباحثہ کریں گے، کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے آ کر یہی کہہ دیں گے کہ ہم بات کر کے آئے اور ہمیں وہ قانع نہ کر سکے، جن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ خاتم النبیین یہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے بڑوں کو جمع کر کے آ گئے۔ ویسے ہی بڑے جس کے بھی آئے وہ اہل بیت کے سامنے بڑے نہ رہے، چھوٹے ہو گئے، لہذا اہل بیت علیہم السلام کی سچائی کے سامنے کوئی بھی سچا نہیں رہا، لہذا جس شخص نے بھی اہل بیت علیہم السلام کے القاب چرانے کی کوشش کی وہ سب سے بڑا جھوٹا قرار پایا، لہذا اہل بیت علیہم السلام کے حضور آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ کافی سارا یہ طولانی جریان ہے کہ پہلے دن تو آئے اچھے خاصے زیورات اور سونے جواہر کو لے کر لاد کر، جب آئے رسول خدا سے آنے کی اجازت مانگی تو رسول خدا نے اجازت نہ دی۔ ان کے بڑے نے کہہ رکھا تھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوں گے تو وہ ہمیں ان سونے جواہرات کو دیکھ کر جلدی سے آنے دیں گے، اگر نہ ہوئے تو ہمیں نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ 3 دن تک اجازت طلب کرتے رہے، اجازت نہ ملی۔ چوتھے دن جب خبر پہنچی کہ کیوں نہیں آنے دیا جا رہا تو بتایا گیا کہ یہ سونے جواہرات اتار کر آؤ پھر آپ کو آنے کی اجازت ملے گی۔ اب یہ آئے مسجد میں پہنچے، مسجد میں آ کر دیکھا کہ ہم جس جاہ جلال اور بادشاہت ظاہری کی امید رکھتے تھے وہ ان کی طینت میں گندھی ہوئی ہے، لیکن ظاہر میں یہ خاک نشین ہے۔ سامنے آئے، سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ خاک میں بیٹھتے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ریت بچھی ہوئی تھی اپنی عبا کو بچھا دیا۔
احترام کیا، لوگوں نے دیکھا کہ مہمان کا احترام اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب وقت ہوا ان کی عبادت کا، انہوں نے عبادت کی اجازت چاہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، جاؤ عبادت کر لو۔ اندر گئے، اپنے بین باجے بجا کر یہ عبادت کر کے باہر جو آئے، اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں عبادت کی اجازت کیوں دی آپ نے؟ فرمایا ان کا اپنا طریقہ کار ہے اور ہم سے مانگا تھا، ہم مانگنے والے کو دیا کرتے ہیں۔ بہرحال بیٹھ گئے، آ کر کہنے لگے آپ نے ادعا کیا ہے آپ خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا ہاں میں خاتم النبیین ہوں۔ کہا کہ ہم جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کہا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ قرآن مجید کے اندر جو آیات تھی تلاوت فرمائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ رسول کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ فرمایا رسول اعظم نے کہ وہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے جنا تھا، جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے وہ یا تو اللہ الامان نقل کفر نباشد، یا تو وہ بغیر باپ کے جو آیا ہے گناہ کے ذریعے سے آیا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بات سوچنا، اشتباہ بات سوچنا تو کفر ہے۔ ہاں وہ بغیر باپ کے ضرور دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان مثلہ کمثل آدم، ان کی مثال جناب آدم علیہ السلام کی طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقہ من طین، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو گئے۔ جناب آدم علیہ السلام کی مثل جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ فرمانا کیا چاہا؟ فرمایا اگر تم بات کرتے ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے جنا۔ ہاں آؤ، اگر یہی خدا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو جناب آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، تو وہ کس طریقے سے ہو گئے؟ وہ کس طریقے سے ہوئے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں ہے۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو۔ کہنے لگے آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ ثم حاجک فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب لعنت کی بات آئی تو یہ لوگ گئے، کہہ لیں گے جی ٹھیک ہے، جگہ معین ہوئی، پلاٹ معین ہوا، مکان معین ہوا۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا، اپنے خانوادے کو ایک ساتھ بلایا۔ اب بلایا گیا تھا چند ہستیوں کو۔ کس کس کو کہا گیا؟ ندعو ابناءنا، بیٹوں کو بلائیں۔ اب کوئی تاریخ یہ نہیں کہہ سکتی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلبی بیٹے وہاں پر موجود تھے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جن بیٹوں کو بلایا گیا وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اچھا دیکھیے، یہاں پر اس آیت سے متعلق ہم بات کریں، یہ واحد قرآن کی ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس کی تفسیر میں اختلاف نہیں پایا جاتا کہ یہ خمسہ آل ابا کون تھے۔ خمسہ آل ابا، ایک ہے خمسہ آل کسا، وہ آئے تطہیر والے ہیں، ایک خمسہ آل ابا ہیں، یہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابات علیہ انہیں لیا تھا اور ساتھ لے کر چلے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں کی جگہ پر جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کو ساتھ میں لیا، اور انفسنا کے زمرے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں، اور اپنی نساء میں گو کہ کلمہ جمع کا ہے، لیکن
بی کے اندر وہ مرقع صفات جمیلہ دیکھیں کہ ان کے علاوہ کسی کو رسول نے اس جمع کے سیغے میں نساء کے زمرے میں پسند نہیں فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خمسہ آل ابا کو لے کر چلے۔ اب آیات ہیں، ٹھیک ہے، آیے تطہیر بھی ہے، آیے تطہیر میں بھی لوگوں نے تفسیر میں اختلاف کر لیا ہے، آیے مودت ہے، آیے مودت میں بھی لوگوں نے اختلاف کر لیا ہے، گو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ دہر میں بھی لوگوں نے اختلاف تفسیر میں کیا ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا مباہلہ کی، آیت مباہلہ کی، موقعیت مباہلہ کی، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے اپنے کسی کو بھی اس میں شامل نہیں کیا کہ کوئی گیا ہوگا، فقط اور فقط گئے۔ اچھا دیکھیں، خمسہ آل ابا چند جگہ پر گئے ہیں، ایک آیے تطہیر میں بھی گئے ہیں، کل آیے مودت میں بھی آئے ہیں، اسی طریقے سے آیت مباہلہ میں بھی آئے ہیں، لیکن خمسہ اہل بیت علیہم السلام ایک مرتبہ ایک تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہاں پر کہاں سورہ دہر کے اندر تبدیل ہوئے ہیں، وہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ جناب بی بی فضہ موجود ہے وہاں پر۔ لہذا یہ مقام ایسا مقام ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے اسلام کو کامیاب کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر رسول اپنے ساتھ کسی اور کو لے کر آتے ہیں، کیونکہ لعنت نازل ہونی ہے، عذاب نازل ہونا ہے، اگر کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سچے نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے دوسروں کو لے کر آ گئے ہیں کہ عذاب دوسروں پہ نازل ہو۔ لیکن اگر اپنے اہل خانہ کو لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سچے ہیں۔ اب دیکھا کیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں، اپنی ذات اقدس کو پہلے پیش کر رہے ہیں۔ گودی کے اندر امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں، ساتھ انگلی پکڑے امام حسین سید الشہداء گودی میں ہے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام ساتھ انگلی پکڑ کر آ رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان جہاں جہاں پڑتے ہیں رحل کا کام کر رہے ہیں، اور سیدۃ النساء العالمین اس پر قرآن کی صورت میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور اس سے اوپر اس کے پیچھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدموں کے نشان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کے نشانوں پر پڑ رہے ہیں، جو قرآن عصمت کے اوپر غلاف عصمت بنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ خمسہ آل ابا کا کاروان جب دیکھا گیا تو نصارہ نجران انگشت بدندان حیران و پریشان ہو کر پکار اٹھے، یقیناً یہ سچے ہیں، یقیناً یہ سچے ہیں، ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ دستبردار ہوئے، مباہلہ سے کہنے لگے مباہلہ نہیں کریں گے، فرمایا تو پھر ایمان قبول کرو، کہا کہ یہ بھی ہماری مجبوری ہے، مجبوری شکم خوری کی ہے، لہذا مانے نہیں، کہا پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ اب جزیہ کیا تھا؟ جزیہ کو اتنا زیادہ معین نہیں کیا گیا، جزیہ بہت ہی معمولی سا معین کیا گیا۔ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ فقط فائدہ یہ تھا کہ خراج تحسین اہل بیت علیہ السلام کی صداقت کو ہر روز ہر گھر سے پہنچتا رہے، ہر گھر سے خراج صداقت اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں پہنچتا رہے، لہذا خراج معین ہوا، چلے گئے۔ اب بات پہنچی صداقت اہل بیت علیہ السلام پر، یہاں پر کوئی دوسرا ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا سچا ہو سکے کہ وہ رسول کی رسالت کا گواہ یا ضامن بن سکے۔ فقط خمسہ اہل بیت علیہ السلام کے اس وقت مدینے میں ہر شخص موجود تھا جو رسول پر ایمان لائے ہوئے تھا، وہ جو بعد میں ایمان لائے ان میں بھی کچھ افراد موجود تھے، وہ جو پہلے ایمان لا چکے تھے، جو اول دوم اپنے حساب سے ترتیبوں کے اندر لوگوں نے بنایا ہے کہ فلانا پہلے ایمان لایا، فلانا پہلے ایمان لایا، سب موجود تھے، لیکن کسی کی صداقت اتنی نہیں تھی کہ رسول کی رسالت کا گواہ بن سکے۔ اب ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ آیت مباہلہ نے بتا دیا،
آیت مباہلہ نے بتا دیا امیر مومنین کے اندر، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ ہم سینے پر ہاتھ مار کر کہہ سکتے ہیں، سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، نوح علیہ السلام سے افضل ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ 1,23,999 انبیاء سے افضل ہیں۔ کس وجہ سے افضل ہیں؟ کیونکہ رسول کے نفس ہو کر جا رہے ہیں۔ رسول کا نفس یعنی رسول جیسا الا نبوت، نبوت کے علاوہ ہر خصوصیت ہے امیر المومنین علیہ السلام نے، لہذا رسول کی رسالت کے علاوہ جب ہر فضیلت میں امیر المومنین رسول کے ساتھ شریک ہے تو پتہ چلا تمام انبیاء کے فضائل ایک طرف، امیر المومنین کے فضائل ایک طرف، اس لیے امیر المومنین تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ لہذا مناقب دیلمی کے اندر پوچھا گیا، مامون نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کون سی فضیلت آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا فضیلتہ فی المباہلہ، ان کی فضیلت مباہلہ کے اندر ہے، وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہلہ بعلی وفاطمۃ زوجتہ والحسن والحسین علیہم السلام وجعلہ منہا کنفسہ وجعل لعنت اللہ علی الکاذبین وقد ثبت انہ لیس احد من خلق اللہ یشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجب لہ من الفضل ما وجب لہ الا النبوہ فأی فضل وشرف وفضیلت اعلی من ھذا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علیہ السلام، پورے جملوں کا ترجمہ نہیں کروں گا، فقط اتنا کہوں گا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کی فضیلت مباہلہ میں سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ رسول نے انہیں اپنا نفس قرار دیا۔ کوئی ایسی فضیلت ہو سکتی ہے اس سے بڑی جو رسول کا نفس ہونے سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہو؟ اب ہم اس آیت کے تحت، اس روایت کے تحت ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ یعنی کوئی فضیلت اس سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی، تو پتہ چلا کوئی بھی فضل میں امیر المومنین سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آخری چند دقیقے بچے پر برنامے کے، پروگرام کے، تو لہذا عرض کرنا چاہوں گا ولایت امیر المومنین علیہ السلام ایسا امر ہے جس کو قبول کرنا یقیناً حلالی کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس کے قبول کرنے کے بعد انسان کے اوپر اگر مصیبتیں آئیں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ولایت کائنات کا بہترین خزانہ ہے، یہی بات جناب میثم تمار نے ہمیں تعلیم کی۔ 22 ذی الحجہ کو جناب میثم تمار کی شہادت کا دن ہے۔ میثم تمار وہ ہیں جو 60 ہجری کو ابن زیاد علیہ اللعن والعذاب کے حکم کے تحت اس کھجور کے اوپر لٹکا کر شہید کر دیے گئے، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میثم، جس کھجور کو تم پانی دیا کرتے ہو روزانہ، کہیں یہ تمہارا تختہ دار نہ ہو۔ کہنے لگے مولا کیا میں دین کی سلامتی پر ہوں گا، میرا دین سلامت ہوگا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا دین سلامت ہوگا۔ فرمایا کہ تمہیں لوگ مجھ پر سب کرنے کے لیے، معاذ اللہ گالیاں دینے اور سب و شتم کرنے کے لیے کہیں گے تو کیا تم کرو گے؟ کہا کہ نہیں مولا، ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں اپنے مولا کو کس طریقے سے ایسا کر سکتا ہوں؟ کہا تو پھر تمہیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ مولا آپ کی محبت کے اندر مجھے ایک نہیں 1000 ٹکڑے کیا جائے میں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تم میرے درجے میں میرے ساتھ معشور ہو جاؤ گے۔ میثم کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اسی دن سے اس درخت کی دیکھ بھال اور زیادہ شروع کر دی، پکڑ لیا گیا، ابن زیاد نے پکڑا، کہنے لگا کہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کہا کہ صدق امیر المومنین، بے شک میرے مولا نے سچ فرمایا تھا۔ کہا کہ تمہارے مولا نے کیا کہا تھا؟ کہا مولا نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری زبان کو کاٹ دے گا۔ کہا کہ میں تیری زبان کو نہیں کاٹوں گا بلکہ تیرے جسم کے ٹکڑے کروں گا۔ کہا کہ میرے مولا کا کہا ہوا کبھی بھی رد نہیں ہوا کرتا۔ اسے لٹکا دیا گیا، ٹانگوں کو کاٹا گیا، ہاتھوں کو کاٹا گیا۔ جناب میثم نے اپنی زبان سے کہا جلدی جلدی سن لو، کہیں میری روح قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے، لہذا آؤ سنو سنو۔ رسول نے فرمایا علی سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، علی سچے ہیں، علی امیر المومنین ہیں، علی قائد الغر المحجلین ہیں۔
کہہ رہے تھے کہ آ کر زبان کاٹ دی گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل ولیک الفرج.